أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جنت لینے کا طریقہ، جنت حاصل کرنے کا طریقہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو برے خواہشات پیدا ہوں اس کو ہمارے خوف سے چھوڑ دو. یہ ہمارے خوف کی قید کیوں ہے؟ کیونکہ بعض وقت انسان مخلوق کے ڈر سے، پولیس کے ڈر سے، شیخ کے ڈر سے، امام ہے تو کمیٹی کے ڈر سے، دنیاوی مخلوق کے ڈر سے جنت نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ کی قید ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی خوف سے چھوڑ دے کہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے. مقام ربی، یہ مصدر میمی ہے، یعنی قیام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے شرما، دل اس خیال سے شرم آ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے. یہ ہے خوف. اگرچہ دنیاوی خوف سے بچ جانا بھی ایک نعمت ہے، مگر جنت کی کا معاملہ جو ہے وہ اس میں ہے کہ چاہے ابا دیکھ نہ رہے ہوں، شیخ بھی نہ ہو، ابا بھی نہ ہو، کمیٹی والے بھی نہ ہو، پوری مخلوق کوئی نہیں ہے، بالکل موقع ہے اس کو، لیکن پھر بھی کہے میں خاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بھائی کوئی نہیں ہے تو اللہ تو ہے، اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، اختر کا شعر ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. محبت اللہ کے لیے کرو اور کسی سے بھاگنا ہو تو اللہ کے لیے بھاگو. اچانک بات یاد آ گئی کہ بعض لوگ بینک کی ملازمت شرعاً جائز نہیں ہے. سود کا کام کرنے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ سود کا ادنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اگر تم سودی نظام و کاروبار سے نہیں باز آؤ گے فاذنوا بحرب من اللہ، تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سب لوگ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو توفیق دے کہ پورے ملک سے اور سارے عالم اسلام سے سودی نظام ختم کر دیا جائے. اور اگر کوئی سودی کاروبار یا سودی ملازمت میں کوئی ترقی کر لے دنیاوی لحاظ سے، مثلا پہلے جنرل منیجر تھا، اب وائس پریزیڈنٹ ہو گیا یا ڈائریکٹر ہو گیا، تو اس کو مبارکباد دینے مت جاؤ ورنہ منہ کالا ہو جائے گا قیامت کے لیے کہ جس سے میرا اعلان جنگ تھا اس کو تم مبارکبادی دینے گئے تھے. اس کو پھولوں کا ہار وار مت رہو، بس یہی کہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو نجات دے. اگر ملاقات ہو جائے تو یہ کہو اللہ تعالیٰ تم کو اس سنداز سے اور لیٹرین اور بیت الخلاء سے اور غضب الہی کے کاروبار سے نجات عطا فرما. ایسے لوگوں کے یہاں ہمارے علماء کہتے ہیں کھانا بھی مت کھاؤ، بینک کے رشتے داروں کے یہاں کھانا بھی مت کھاؤ. اگر کوئی بہت ضروری رشتے دار ہے تو اپنا کھانا لے جاؤ حلال کا، اس کے ساتھ کھا دو. کہ تو بھائی ہم اپنا کھانا لا رہے ہیں، ہم تم کیا اپنا کھلائیں گے، تمہارا نہیں کھائیں گے، اور مجبوری یہی ہے کہ تمہارا کھانا جائز نہیں چل رہا. یہ مسائل ہی تو اصل چیز ہیں. دیکھیے حاجی صاحب ہیں اور حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی خاندان میں کوئی لڑکا بینک کا اعلیٰ افسر ہو گیا، وہاں اس کو پھول چڑھانے جا رہے ہیں، اپنا حج ضائع کر رہا ہے شخص. ظالموں اگرچہ مبارکبادی نہ پیش کرو تو کم سے کم چپ چاپ تو رہو. کیوں جاتے ہو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے؟ ایسی جو شخص گناہ سے خوش ہو جائے، گھر سے کرتا نہیں ہے مگر حرام اعمال سے خوشی محسوس کرتا ہے، اس کو اس حرام خوشی کی بھی توبہ کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی غضب اور ناراضگی کی راہوں سے خود تو حرام خوشی استیراد، امپورٹ اور درآمد نہیں کرتا ہے، مگر اس تصور میں مزہ لیتا ہے کہ ہاں یہ ہے موقع، اگر ملا تو میں بھی کچھ دیکھوں گا.
کیا اللہ کے غضب و قہر کا کوئی درجہ ہمارے قلب میں نہیں؟ اللہ کو ناراض کر کے جو ظالم اپنے دل خوش کرنے کا سامان سمجھتا ہے، یہ اعتقاداً سخت خطرناک حالت ہے، اس کا خاتمہ بھی خراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر کے جو حرام خوشیوں کے لیے سمجھتا ہے کہ میرے لیے سہارا ہے، یہ سہارا باطل ہے، ایسا عقیدہ بھی باطل ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھ ہو تو گنہگار ہی رہو گے، اور اگر گناہ کو حلال سمجھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ ایک شخص شراب پیتا ہے، کہتا ہے میں گنہگار ہوں، شراب کو حرام سمجھتا ہوں۔ ایک ظالم کہتا ہے کوئی حرج نہیں میاں، یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، شراب پیتا تو حرام کو حلال سمجھنے سے وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسی مذاق اڑانے کے لیے شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ شراب پیتا ہے، یہ بھی مذاق ہے شریعت کے ساتھ۔ ایسے کوئی زناکار یا کسی لڑکی یا لڑکے کا گال چومے اور کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ حرام فعل پر بسم اللہ پڑھنا حرام ہی نہیں، کفر ہے، کیونکہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ استہزاء بالدین کفر ہے یا نہیں؟ ایسا مزاج اللہ سے مانگو، یہ اللہ ہمارا مزاج سلیم، قلب سلیم بنا دے کہ جس بات سے آپ خوش ہوں ہم بھی اس سے خوش ہوں، جس بات سے آپ ناخوش ہوں ہمارا دل بھی عقلاً طبعاً شرعاً اخلاقاً ہر طرح سے ہم بھی ناخوش رہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو امور شرعیہ، امور طبعیہ بنا دیں کہ جو باتیں اللہ کی خوشی کی ہیں ہمارا دل اس سے خوش ہو جائے، اور جس بات سے وہ ناخوش ہوں وہ مفت میں بھی ملے تو دل گھبرانے لگے، پریشان ہو جائے، بھاگنے کی توفیق ہو جائے، ففروا الی اللہ کی توفیق ہو جائے۔ مفت میں دیکھیے واقعہ سنا چکا ہوں کہ ایک صاحب نے سرما دیا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو حضرت نے فرمایا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس سرمے میں کیا کیا اجزاء ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس نے کہا یہ کیوں آپ پوچھتے ہیں، میں تو مفت میں دے رہا ہوں، یہ ناز و نخرے تو جب کیجیے جب ہم آپ سے پیسہ مانگتے یا فروخت کرتے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہارا سرما تو مفت کا ہے، میری آنکھیں مفت کی نہیں ہیں، میں سرمے کے اجزاء اپنے معالج کو بتاؤں گا، میرا خاندانی حکیم ہے، وہ کہے گا کہ ہاں آپ کے لیے موافق ہے، تب میں استعمال کروں گا۔ ایسے ہی اگر آپ کو گناہ مفت کا مل رہا ہو تو اس جو ایسے شخص کو یا شخصیہ کو یہ کہہ دو کہ تمہارا گناہ تو مفت کا ہے لیکن ہمارا ایمان مفت کا نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم تم کو خوش کر دیں یا اپنے کو خوش کر دیں، جو اپنا دل خوش کر دے یا کسی انسان کا دل خوش کر دے تو یہ دونوں کی خوشیاں دلیل نہیں ہیں کہ اللہ بھی خوش ہے۔ رضا بالکفر کفر ہے، کفر سے خوش ہونا کفر ہے، اور رضا بالفسق حرام چیزوں سے خوش ہونا حرام ہے، حرام چیز سے خوش ہونا بھی حرام ہے۔ حرام کام کرنا تو کمن حرام ہے، مگر حرام کاموں سے دل خوش کرنا یہ کیفن حرام ہے۔ حرام چیزوں کی کمیت بھی حرام ہے، کیفیت بھی حرام ہے۔ ارے اللہ پر مرنا سیکھو، مزہ آ جائے گا زندگی کا۔ جو زندگی مالک پر فدا ہوتی ہے اس کی زندگی پر زندگی پیدا کرنے والا بے شمار زندگی برساتا ہے، اور جو اپنی زندگی کو اللہ کی ناراضگی میں استعمال کرتا ہے اس کی زندگی پر بے شمار موت برستی، لاکھ خمیرہ چاٹو مگر دل دھڑکتا ہی رہے گا۔ عذاب الہی ہے غیر اللہ سے دل لگانا۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے میرے خوف سے گناہ چھوڑا اس کا درجہ زیادہ ہے۔ مقام ربہ ونہا النفس عن الہویٰ، اور اس خوف کا نتیجہ کیا ہو کہ وہ اپنے بری خواہش کو روک دے، اپنے نفس کو بری خواہش سے روک دے۔ یعنی خوف کامل کا ثمرہ یہ ہونا چاہیے۔ اگر خوف ہے لیکن نفس کو بری خواہش سے نہیں روک پاتا تو یہ خوف مقام ربہ ہی نہیں ہے، یہ خوف جنت تک لے جانے والا نہیں ہے۔ خوف مقبول
اللہ کا خوف معتبر وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے ہم کو روک دے، ونہا النفس عن الہویٰ کی طاقت دے دے۔ اس آیت کو آج میں کیوں استعمال کیا؟ قربانی کے لیے۔ اس کا تعلق قربانی سے ہے۔ آپ سوچیں کہ قربانی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس آیت میں نہ بکرا ہے، نہ گائے ہے، نہ بیل ہے، نہ اونٹ ہے، نہ دمبا ہے۔ ارے اس میں تمام اشرف المخلوقات ہے۔ دمبا اور بیل کیا پوچھتے ہو؟ کہ جس کے اندر خوب تگڑی ہوا ہو، جب وہ روکے گا تو اس میں زیادہ خوف خدا ہونا چاہیے اور زیادہ غم اٹھائے گا، تو اس کی قربانی اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ پاس جو کچھ تھا اس طرف میں ہوا، اب نہ کیوں مسجد سنبھالی جائے گی۔ ایک شخص کے پاس پیسہ تھا، اسپین، پیرس، لندن جاتا تھا سینما دیکھنے، اب پیسہ ختم ہو گیا تو مسجد میں تصویر لے کر آ گئے۔ تو مسجد آنا تو نعمت ہے، لیکن پیسہ اگر مل جائے اور پھر بھاگ جائے لندن، تو طاقت کے باوجود طاقت معصیت ہو اور پھر گناہ سے بچو۔ ایسے دن کا انتظار نہ کرو کہ جلجل ہو جاؤ، گردن ہلنے لگے، بڑھاپا آ جائے اور ایک دم طاقت ہی نہ رہے۔ ایسے جانور کی قربانی کیسی ہے؟ جو ابھی سن چکے ہو کہ جو جانور بالکل دبلا پتلا ہو، کمزور ہو اور قربان گاہ تک بھی نہ جا سکے، اٹھا کے لے جائے اس کو۔ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ ایسی قربانی تو جائز نہیں ہے، لیکن کمزور جانور کی قربانی جائز تو ایک تو ہے ادا ہو جانا واجب، ایک ہے اللہ کے ہاں مقبول ہو جانا۔ ادائے فرض اور ہے، مقبول فرض اور ہے۔ تو جو جوانی میں اللہ پر فدا کرتا ہے اپنے کو، سن لو اس کو، اس کی جوانی کی ادائیگی جو ہے، یہ فرض بھی ادا ہوا اور مقبولیت بھی ملے گی اس کو انشاءاللہ، کیونکہ پوری طاقت، پوری جوانی ہے، ہر گناہ کرنے کی طاقت ہے اور پیسہ بھی ہے، اسباب گناہ بھی موجود ہوں اور پھر گناہ سے بچے، اس کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ لہذا جس کے اندر شہوت زیادہ ہو، گناہوں کے ہر وقت تقاضے زیادہ ہیں، حسینوں کو تاک جھانک کا تقاضا شدید رہتا ہے، جاہل پیر جو ہوگا ایسے شخص کو مایوس کرے گا کہ تمہاری اصلاح بہت مشکل ہے، لیکن جو پیر محقق ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی فہم دی ہے، وہ کہے گا شاباش، تمہارے اندر پٹرول زیادہ ہے، تم منزل کو جلد طے کر لو گے۔ یعنی شہوت زیادہ ہے، تو جب زیادہ تقاضا شہوت کا ہے تو تم کو روکنے میں غم زیادہ ہوگا، اور غم زیادہ ہوگا تو نور زیادہ پیدا ہوگا، اور نور زیادہ پیدا ہوگا تو جلد اڑ جاؤ گے، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے، فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچنے میں نفس کو جتنا غم آئے گا اسی مقدار سے روح میں نور آئے گا۔ ذرا بیلنس توازن سمجھو اس کو، گناہ سے بچنے میں نفس کو جتنا غم آئے گا اسی مقدار سے روح میں نور تقویٰ آئے گا۔ بھائی دنیاوی مثال لے لو، ایک آدمی آپ کے پاس، آپ کا دوست آیا، راستے میں کسی نے اس کو ایک تماچا مار دیا کہ جو تمہارا دوست ہے وہ میرا دشمن ہے، اگر جب جاؤ گے تو ایک تماچا بھی ملے گا تم کو، وہاں کیوں جاتے ہو؟ تو آپ جب وہ دوست آئے گا تو کہے گا آج تو صاحب آپ سے ملنے میں کچھ پریشانی بھی اٹھانی پڑی، ایک تماچا بھی ملا ہے۔ تو اگر شفیق پیر ہے تو وہ اس کو گلے لگائے گا، کہے گا جزا اللہ تعالیٰ تمہارے درجے کو بلند فرمائے، تو اتنی مصیبت اٹھا کر آئے۔ دوسرا عاشق آ گیا، مرید، اس نے کہا صاحب آپ تو ایک تماچے والے کو پیار کر رہے ہو، ادھر دیکھو یہاں تو 2 تماچا کھا کے آیا ہوں۔ تیسرا آیا، اس نے کہا صاحب 3 تماچا کھا کے آیا ہوں۔ اور چوتھا آیا، اس نے کہا صاحب تماچوں کی شمار ہی چھوڑیے، یہاں تو چاقو بھی مارا ہے، خون بھی دیکھیے تمام بہا ہوا ہے۔ تو آپ بتاؤ آپ کے عاشقوں کے درجات میں فرق آئے گا یا نہیں؟ تو جن لوگوں نے بے شمار خون تمنا کیا ہے اور شدید آرزو کا شدید خون پیا ہے، یہاں تک کہ دل ان کا خون سے رنگین ہو چکا،
کے قلب شکستہ میں، اس کے ٹوٹے ہوئے دل میں، اور پورا دل جس کا خون آرزو سے لال ہو گیا ہو، اس کے دل پر کتنے آفتاب قرب الہی کے طلوع ہوں گے؟ اس ٹوٹے ہوئے دل میں کتنا درد آئے گا؟ لوگ کہتے صاحب درد دل کا طریقہ کیا ہے؟ ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد مل جائے۔ اختر اس درد دل کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اپنے دل کو توڑو، اللہ کا حکم نہ توڑو، جو خدا کا حکم ہو اس پر عمل کرو، اور دل کی بات مت مانو۔ جب دل کی بات نہیں مانو گے تو دل کا ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جب دل ٹوٹے گا تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا، دل توڑنے کا اجر الگ اور اللہ کا حکم ماننے کا الگ، اور تیسرا اجر ایک اور ملے گا، ایک تیسرا اجر ملے گا اللہ کے حکم نہ توڑنے کا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مثبت کا ملے اور منفی کا نہ ملے؟ بھئی آپ نے آپ کے گھر میں وائرنگ کی، آپ نے پلس تار لگایا، مثبت تار، اور دوسرا پھر وہ منفی تار مائنس بھی لگایا، دونوں تار خرید کے لایا، تو جو وائرس جو اس کا وائر لگا رہا ہے، بجلی کا جو بجلی مین ہے فٹنگ کر رہا ہے، اس کو آپ اس تار کا پیسہ نہیں دیں گے جو تار منفی کا ہے، مائنس کا دینا پڑے گا نہیں؟ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں خدا کے حکم کو عمل کر رہے ہیں، ایک اجر اس کا ان کو ملا، پھر خدا کے حکم کو نہ توڑنے کا اجر الگ ملا، اور اپنے دل کے توڑنے کا اجر الگ ملا۔ ارے میاں مزدوری کر لو بس، پھر ایسے ٹوٹے دل میں درد دل نہ آئے گا۔ مگر یہ درد دل اللہ والوں کی دعاؤں سے اس کا تعلق ہے۔ دل چاہتا ہے، میرا شعر سنو، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے۔ ارے اس زمین و آسمان کے نیچے اس زمین پر رہو جہاں کوئی اللہ کا عاشق درد بھرا دل لے کر دن و رات اپنے گزار رہا ہو، اور ہر وقت اپنے دل کو شکستہ کر رہا ہے، تو کتنا اجر اس کا ہوگا؟ اس نے مثبت عمل کیا، اللہ کے حکم کو مان لیا، حفاظت نظر کر لیا، مثبت عمل کا الگ اجر ملے گا، اور نظر نہیں ڈالا، نظر نہ ڈالنے کا اجر الگ ملے گا۔ یہ منفی تار لگایا اس نے، ایک نیا مضمون سن لو، جب اس نے اللہ کا حکم سے سر جھکا لیا، یہ مثبت تار ہے، اس تار کا معاوضہ الگ ملے گا، اور جو اس پر نظر نہیں ڈالا منفی تار کا الگ معاوضہ ملے گا، اور جو دل توڑا اس نے اپنا اور اللہ کا حکم نہیں توڑا، اس ادائے بندگی پر عطائے خواجگی پیار کر لے گی اس کو۔ اس کے مقابلے میں لاؤ 1 لاکھ تہجد پڑھنے والوں اور 1 لاکھ حج عمرہ کرنے والوں کو لاؤ، مگر جو تقویٰ سے رہ رہے ہیں، اپنے دل کو شکستہ اور توڑ رہے ہیں، ہر وقت اپنا خون آرزو پی رہے ہیں، ان کے درد دل کے مقابلے میں عابدین کا کوئی مقام نظر نہیں آئے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اختر اپنے اس موضوع کی تائید پیش کر رہا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اتق المحارم، تو حرام سے بچ جا، تکن عابد الناس، سارے انسانوں کے عابدوں سے تیرا درجہ بلند ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ یہ حدیث تائید ہے یا نہیں؟ میرے موضوع کی تائید ہو گئی یا نہیں؟ کہ ایک شخص ہے ہزاروں حج کی کر رہا ہے، ہزاروں عمرہ، رات دن تلاوت قرآن شریف، رات دن ہر وقت عبادت تسبیحات پڑھ رہا ہے، لیکن اپنے دل کو نہیں توڑتا، جہاں موقع آتا ہے دل خوش کرتا ہے حرام خوشیوں سے، اور تقویٰ اختیار نہیں کرتا۔ عبادت اس کی کیا کہنا ہے؟ ایک شخص ہے جو فرض واجب اور سنت موقدہ ادا کرتا ہے، کوئی نفلی عبادت ہی نہیں کرتا، لیکن ایک سانس بھی گناہ نہیں کرتا، ایک سانس بھی اللہ کو پاک کو ناراض نہیں کرتا۔ اس حدیث سے اس کا کیا درجہ ہوگا؟ فیصلہ کر رہے ہیں علماء دین، کیونکہ یہ متقی ہے، گناہ سے بچتا ہے، اور اتق المحارم میں داخل ہے، لہذا تکن عابد الناس کا فرض ہے۔ بتاؤ بھائی، یہ تکن عابد الناس کا فرض ہے یا نہیں؟ سارے عبادت کرنے والوں سے زیادہ۔ اب مجھے میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن خانقاہ تھانہ بھون میں اکیلے تھے،
کوئی نہیں تھا. حضرت حکیم امت تھے اور میرے شیخ تھے. حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے موقع غنیمت سمجھا کہ آج کچھ راز و نیاز کی باتیں کر لوں, اور حضرت نے بھی موقع سمجھا کچھ آج راز و نیاز کی باتیں کر لوں. پیر و مرید دونوں نے موقع غنیمت سمجھا. سب سے پہلے حکیم الامت نے راز و نیاز کی بات شروع کی کہ آج کوئی اور نہیں ہے, آپ میرے خاص ہیں. اس لیے ایک نعمت بتاتا ہوں کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے مریدوں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں تمام مریدوں میں اونچے گئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن آخر میں حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پہلے میرا یہی خیال تھا کہ یہ دونوں زیادہ اونچے گئے, مگر اب میرا یقین یہ ہو رہا ہے ظن غالب اقرب بیقین کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں سے اونچے جا رہے ہیں. اور فرمایا چونکہ اس وقت کوئی اور نہیں ہے اس لیے تم سے تنہائی میں یہ راز کی بات پیش کر رہا ہوں, مگر اختر یہ راز کو سب میں فاش کر رہا ہے. بھائی اپنے باپ دادا کی تعریف سب پسند کرتا ہے یا نہیں؟ بولیے. اگر کسی کا دادا وزیر ہو, گورنر ہو تو کہتا ہے بھائی میرے دادا یہ تھے, میں بھی کہوں گا میرے دادا یہ تھے, اور دادا کے بھی دادا کے بھی باپ کی بات ہے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو یہ بات مجھے میرے شیخ نے سنائی, اور یہ باتیں کب سناتے تھے؟ جب 12 بجے رات کے بعد میں دباتا رہتا تھا اور حضرت کو کبھی نیند نہیں آ رہی تب یہ باتیں شروع کرتی تھی کہ کوئی اب نہیں ہے, اختر ہے اور عبد المولانا میرا پیر ہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے بھی راز کی بات پوچھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مجدد زمانہ ہیں, کیا واقعی آپ حضرت مجدد ہیں؟ تصدیق چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ ایک بھینس کے بچے نے پوچھا مارے ماں بدمنی کسے کہیں؟ تو بھینس نے کہا چپ چپ, لوگوں کا خیال میری ہی طرف ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت مجھے ذرا واضح فرمائیے, یہ بدمنی سے ہماری سمجھ نہیں آتی, آپ صاف کہیے بتائیے. فرمایا کہ ہاں بھائی میرا بھی خیال ہے کہ اس زمانے کا میں ہی مجدد ہوں. اور یہ بھی فرمایا کہ صرف اس زمانے کا نہیں, کئی 100 برس تک میری مجددیت قائم رہے گی. جو مجدد آئیں گے وہ میرے ہی کتابوں سے اپنی تجدیدی کارناموں کی تکمیل کریں گے, وہ ہمارے تابع ہوں گے. اس کے بعد پھر حضرت نے ایک سوال اور کیا کہ قلندر کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ تو قلندر اسی کو کہتے ہیں جو ابرو بھی منا دے, مونچھ منا دے, داڑھی منا دے اور سر بھی منا دے, اور ڈھول بجا کر دمادم مست قلندر پڑھ رہا ہوں. حضرت حکیم امت نے فرمایا قلندر بہت اونچا طبقہ ہے اولیاء اللہ کا, لیکن ان کو زیادہ عبادت نفلی کا اہتمام کم رہتا ہے. وہ زیادہ قلبی عبادت کرتے ہیں کہ دل کو ایک سیکنڈ اللہ سے غافل نہیں ہونے دیتے, اپنے قلب کو ایک لمحے حیات بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونے دیتے. یعنی ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا رکھتے ہیں اور رابطہ زمین پر رہتے ہوئے عرش اعظم سے رکھتے ہیں. ساری دنیا کے حسین پیش کر دو انشاءاللہ نظر نہیں اٹھا کے دیکھیں گے, ان کا ایمان صدیقین کی طرح ہوتا ہے. تو ایسے اولیاء اللہ کے طبقے کو قلندر کہتے ہیں. یہ نہیں کو نفل پڑھتے ہی نہیں, اوابین اشراق تہجد پڑھتے ہیں, مگر زیادہ تر عبادات نفلیہ سے زیادہ اہتمام غلبہ ان پر حضور حق کا رہتا ہے. کہ میں باقی بھائی بتاؤ مجھے تو نظر 15 منٹ ہے اذان میں. اور اولیاء صدیقین کا جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہے اس کی تعریف میرے قلب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ایسے تو علامہ علوسی سید محمود بغدادی نے لکھا ہے کہ صدیق وہ ہے الذی لا یخالف قولہ حالہ, جس کا قول اور قال و حال ایک ہو, یعنی زبان و دل ایک ہو. نمبر 2 الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ, جس کا باطن ظاہری ماحول سے جغرافیہ سے متاثر نہ ہو. یعنی تسبیح پڑھ رہا ہے, جب ایک ٹیڈی آ گئی خریدار تو بس تسبیح در جیب اور نظر بر صورت
نظر بچانے کی توفیق ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ مقبول ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے کی طاقت تو رہتی ہے، مگر اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ جیسے آپ اگر بلی پال لیں اور آپ کی بلی کوئی دوسرا چرا کر کے بھاگ رہا ہو تو آپ دوڑیں گے یا نہیں اس کو؟ اگر آپ نہیں دوڑیں گے تو اپنا دوست دوڑائیں گے، اور دوست نہ ہوگا نوکر دوڑائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنا مقبول بناتے ہیں، اگر وہ ظالم خود بھاگنا چاہے ٹیڈیوں کے چکر میں یا ٹیڈوں کے، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دوڑا کر اس کو پکڑ کے پھر بلوا لیتے ہیں کہ بیوقوف، اس کو تو میں نے اپنا بنایا، تو کہاں جاتا ہے؟ اس کا دل ہی نہیں لگنے دیں گے گناہوں میں۔ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیبوں کے ریبا۔ تیسری تعریف ہے الذی یبذل الکونین فی رضا محبوب ہی، جو دونوں جہان اللہ پر فدا کر دے۔ دنیا تو اس لیے فدا کر دے کہ دنیا تو اس قابل ہے ہی ہے کہ مالک پر فدا، اور جنت کو اس طرح فدا کرے کہ جنت کو درجہ ثانوی کر لے، جو نیک عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور جنت کو درجہ ثانوی کر لے، جیسا کہ حدیث اس موضوع کی تائید کرتی ہے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں تجھ سے رضا، تیری خوشی کا سوال کرتا ہوں اور جنت کا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی خوشی جنت سے افضل ہے۔ واعوذ بک من سخطک والنار، اور میں تیرے ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں جہنم سے۔ معلوم اللہ کا ناراض ہونا دوزخ سے زیادہ اشد ہے۔ اب اختر کے قلب میں ایک تعریف اللہ نے عطا فرمائی، جس مبدأ فیاض سے علامہ آلوسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اسی مبدأ فیاض سے اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو عطا فرمایا کہ جو بندہ اپنی بندگی کی ہر سانس کو کسی غیر شریفانہ حرکت میں مبتلا نہ ہونے دے، اور ہر سانس کو اپنے اللہ پر فدا کرتا رہے، دونوں تار لگا لے، مثبت منفی، ہر سانس کو اللہ پر فدا کرے اور کوئی سانس غیر اللہ پر فدا نہ ہونے دے۔ جب تک دونوں تار نہیں ملیں گے پورا مزدوری نہیں ملے گی۔ آپ بتائیے کوئی آدمی آپ کے ہاں سے بجلی کی فٹنگ کے لیے آئے اور سارے پلس تار لگا دے اور مائنس نہ لگائے، مثبت لگا دے منفی نہ لگائے، تو آپ کہیں گے بھائی تو روشنی بھی نہیں آ رہی، تم ایک تار کا خرچہ، وہ کہے گا آپ مجھے چھوڑ دیجیے، آپ میرا مزدوری دیجیے۔ تو آپ اس کو دونوں تار کی مزدوری دیں گے یا صرف مثبت کی؟ وہ کہے گا منفی، کو کہا منفی ہے ہی نہیں، جب منفی نہیں تو مزدوری بھی منفی تو بھائی، لہذا جو دونوں تار لگا دے کہ اپنے دل کو ہر وقت اللہ پر فدا کرے اور غیر اللہ پر دل کو ایک ساتھ فدا نہ ہونے دے، دل پر ہر زخم اٹھا لے، غم اٹھا لے، خون تمنا پی لے، خون آرزو پی لے۔ بہت گولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر یہ خون آرزو منظور کرتے ہیں۔ تو سمجھو یہ انسان ہے، یہ شریف انسان ہے۔ تو جو بندہ اپنی ہر سانس کو اللہ پر فدا کرے اور ایک سانس بھی اللہ کے پر فدا نہ کرنے دے اپنے کو، اور کسی غیر شریفانہ اعمال میں مبتلا نہ کرے، یہ اللہ کا صدیق ہے۔ ایک تعریف صدیق یہ بھی ہے، جو بندہ ایک وقت سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرے اور ہر سانس اللہ پر فدا کرے۔ اور کیا چاہتے ہو صدیقیت کس مقام کا نام ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کے خادم نے کہا 10 سال سے میں ہوں، کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے میں جا رہا ہوں مایوس ہو کر، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال کے اندر تم نے میرا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی دیکھی؟ اس نے نافرمانی تو نہیں دیکھی۔ فرمایا کہ جس جنید نے 10 سال تک اپنے مالک کو ایک لمحے کے لیے ناراض نہیں کیا، اس سے زیادہ بڑی کرامت تو کیا چاہتا ہے؟ اب بتا دیا قربانی میں یہ قربانی تو واجب ہے، جو آپ نے کہا جو مسئلہ رہ گیا وہ بہشتی زیور میں پڑھ لیجیے، لیکن اس قربانی سے کچھ سبق بھی تو لے لو، روحانی قربانی بھی۔ دل کی خواہشوں کے جو دمے ہیں، سمجھا، دل کی خواہشوں کے بھی دمے ہیں جو 1 سال کے ہو نظر آ رہے ہیں، اگرچہ 6 مہینے کے ہیں، سمجھ گئے؟ دل کی خواہشوں کے دمبے جو تو ہیں 6 مہینے کے مگر سال بھر کے نظر آ رہے ہیں اندر اندر، ان کو بھی ذبح کر دو، ان خواہشات کو بھی ختم کر دو۔ اور اگر بکرا ہے خواہشات کا، میں ہر وقت چلا رہا ہے ٹیڈیوں کو دکھاؤ ٹیڈیوں کو دکھاؤ، تو یہ 1 سال کا ہو فوراً کرو۔ لیکن دونوں قربانیوں میں فرق ہے،
کہ وہاں 1 سال کا ہونا ضروری ہے، یہاں 1 دن کی خواہش کو بھی ذبح کر دو، یہ بھی قبول ہے اللہ کی۔ ہر سانس کی خواہش کو کر کے قربانی کرتے رہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے بنتے رہو۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے۔ آپ کے نام پر جان دے کر، آپ کے نام پر جان دے کر زندگی زندگی پا گئی، آپ کے نام پر جان دے کر زندگی زندگی پا گئی۔ دوستو بس یہی ایک کام کر لو، صوفیوں کی کمی نہیں ہے۔ ارے اشراق پڑھنے والے، تلاوت اور حج عمرہ والوں کی تعداد اب بھی مسلمانوں کی بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تو بس یہی ایک کام کر لو، صوفیوں کی کمی نہیں ہے۔ ارے اشراق پڑھنے والے، تلاوت اور حج عمرہ والوں کی تعداد اب بھی مسلمانوں کی بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر کے اعمال پر فدا نہ ہونا اور اپنی خون آرزو پینے والے تعداد بہت کم ہے۔ خون تمنا پی کر دل توڑنے والے اور خدا کے قانون کو نہ توڑیں، اپنا دل توڑنے والے لوگ، شکستہ قلب رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ نہ میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں۔ لہذا اختر کی فریاد یہی ہے اپنے اللہ سے، اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد یہ مقام ہم سب کو نصیب فرما کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو اور خون تمنا کی عادت پڑ جائے، دل توڑ دیں، آپ کا حکم نہ توڑیں۔ جس وقت شیطان کہے کہ تم دل نہ توڑو، دل کی بات مان لو اور خدا کا حکم توڑ دو، اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بٹن کھول کر دل پر 3 دفعے پھونک مارو اور اپنا دل توڑتے ہوئے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے توفیق دی، ورنہ میں مٹی کا ڈھیلا ہوں، میں نے بارہا اپنی نالائقی کو آزمایا ہوا ہے۔ آج جو آپ نے گناہ سے بچنے کی، حسینوں سے نظر بچانے کی جو توفیق دی، یہ آپ کا کرم ہے۔ میری طاقت آزمائی ہوئی ہے، جوانی سے لے کر سالہ سال اپنی نالائقیوں کا اور اپنی خباثتوں کا اور اپنے کتے پن اور کمینے پن کا تماشا دیکھ چکا ہوں۔ آج یہ کہاں سے، آج اس کتے میں انسانیت کہاں سے آ گئی؟ یہ آپ کا کرم ہے جو آپ نے نظر بچایا، خوب شکریہ ادا کرو تاکہ آئندہ جب موقع نظر کا تو لازیدنکم کا وعدہ پورا ہو۔ اللہ ہمیں اور بھی توفیق دے نظر بچانے کے لیے۔ جب کبھی ایک دفعہ نظر بچ جائے اتنا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہمیں لگ جائے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اور زیادہ دیں گے۔ تو جو لوگ نظر بچا کر شکریہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ دوسرے موقع پر ان کو اور زیادہ توفیق دیں گے۔ اور اللہ سے کہو کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ میں نے اپنا دل توڑ دیا مگر آپ کا حکم نہیں توڑا، میری اس ادائے بندگی کو عطائے خواجگی سے آشنا فرمائیے اور آئندہ کے لیے ہماری حفاظت بھی نصیب فرمائیے۔ اب ایک مسئلہ بتا کر ختم کرتا ہوں۔ قربانی کے کھالوں کو خود جو پہنچائے گا اس کا اجر زیادہ ہے، کیونکہ علماء دین کو اپنے دروازوں بلانا یا طلبہ کو بلانا یہ دین کی عظمت کے خلاف ہے۔ لہذا اگر آپ پورا ثواب چاہتے ہو تو اپنی ڈگی میں موٹر کے خود لا کر پہنچا دو، ٹیکسی کرو، کرایہ بھی خرچ کرو اپنا، اور ایسی جگہ پہنچاؤ جہاں کی صحیح شریعت کے مطابق مساکین پر خرچ کیا جا رہا ہو۔ مساکین پر، طلبہ پر دینے کا 2 ثواب ہے، عطا بھی ہوگا اور صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا، ڈبل ثواب۔ لیکن وہ رفاہی ادارے، سارے عالم کے بین الاقوامی رفاہی ادارے جہاں مساکین پر اس کا استعمال نہ ہوتا ہو بلکہ انہی قربانی کے کھالوں کے پیسوں سے سیاست یا پوسٹر یا اشتہارات یا موٹر سائیکل یا اسپتال کی تعمیر یا ملازمین کی تنخواہیں بالکل حرام ہے، جائز نہیں، یاد رکھو اس کو۔ قیامت کے دن سب پکڑے جائیں گے۔ اگر کسی نے کبھی دیا ہے ایسی جگہ جہاں قابل اعتماد مساکین پر استعمال نہ ہو کسی رفاہی ادارے میں، اس کو دوبارہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اب دوبارہ ادا کرو کسی مستند اداروں میں جہاں کے تقویٰ پر آپ کو اعتماد ہو، اس کو دوبارہ ادا کرو۔ قربانی کے کھال سے اسپتال بنانا، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا اور ڈاکٹروں کی تنخواہ دینا، موٹر سائیکل خریدنا اور ایکس رے مشین خریدنا اور
الٹرا ساؤنڈ کیا نام ہے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ جتنے سانڈ ہیں سانڈوں پر خط کرنے سے زیادہ نہیں ہوگا. یاد رکھو یہ مساکین کا حق ہے. علماء دین سے پوچھ لو. اس لیے میں نے یہ عرض کر دیا کہ ہمارے یہاں کوئی جات بھیجا نہیں جاتا. جس کو اس ادارے پر اعتماد ہو خود آؤ تو زیادہ، خود لاؤ تو زیادہ عزت پاؤ گے، کیونکہ آپ نے دین کی عظمت کا حق ادا کیا. اللہ آپ کو بھی عظمت دے گا، اور جو مولویوں کو اپنے دروازے بلا کر دے گا اس کا درجہ گھٹ جائے گا. کیا عجب ہے کہ تم کو بھی کسی کے دروازے جانا پڑے، اس کے بدلے میں عذاب الہی کا خطرہ ہے. اس لیے کوشش کرو کہ جہاں آپ کو اعتماد ہو خود پہنچا دو. اب اس پر ایک لطیفہ سناتا ہوں. محتمیم مولانا مظہر میاں کو ایک فون آیا کہ گائے کی کھال رکھی ہے، کئی برس پہلے کی بات ہے. ایک کھال گائے کی رکھی ہے، کوئی آدمی بھیج دیجیے. انہوں نے کہا کہ کیا آپ آدمی نہیں ہیں جو آدمی مانگ رہے ہیں؟ بھائی آدمی ہو کر آدمی مانگ رہے ہیں. تو اس نے فوراً وہ ہنسا اور اپنی ڈگی میں کھال لا کر یہاں پہنچا گیا. اور اگر کوئی زبردستی کھال لے جائے تو زبردستی کھینچ کے لے جائے، اور آپ اعتماد جہاں نہیں ہوگا، ادا نہیں ہوگی، اتنا پیسہ دینا پڑے گا. علماء اور مفتی حضرات سے پوچھ لو. سمجھ لیا؟ اہل فتاوا اور علماء سے پوچھ لو. جہاں پیسے زکات کا مسئلہ ہے کہ دل ٹھکتا نہیں، اطمینان نہیں ہے، دل کہتا ہے شاید مالدار نہ ہو، ظن غالب ہونا چاہیے کہ مستحق ہے، تب تو ادا ہو جائے گی. اگر دغدغہ ہے تو دغا راوڑا کر کے وہاں سے پھاوڑا چلا کر بھاگاؤ، اپنا پھاوڑا بھی بچا لو. ایک قلب کا اعتماد اور ظن غالب بھی ضروری چیز ہے. اور بتا دیا کہ یہ رفاہی اداروں کے اسپتالوں کی تعمیر میں یا تنخواہوں میں دینا، ڈاکٹروں کی تنخواہیں دینا، موٹر ایمبولینس خریدنا کسی طرح جائز نہیں. یہ مساکین کا حق ہے، ان کو مالک بنانا پڑے گا. جب تک مالک نہیں ہوں گے مساکین ادا نہیں ہوگا. ہمارا کام بتا دینا ہے، اس کے بعد عمل کرنا کام ہے سننے والوں کا. اور کچھ کہنا ہے؟ کوئی بیمار ہے، ہمارے ہمنام کی والدہ طبیعت خراب، صحت یابی کے لیے دعا کی. اللہ تعالیٰ ہم سب مریضوں کو شفا دے. جتنے بھی مریض ہیں ہم میں سب کو شفا دے. اللہ میرے لیے دعا کرو. شگر کی بیماری، پیٹ میں پیچش کبھی کبھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائے. آپ کو بھی جو اس میں کوئی بیمار ہو اللہ سب کو شفا دے. ہمارے گھر والوں کو، آپ کے گھر والوں کو بھی شفا دے. اور حاضرین اور غائبین احباب کو بھی شفا دے، ان کے گھر والوں کو بھی. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عافیت دارین، اختر کو ہر مسلمان کو عافیت دارین نصیب فرمائے، اور کافروں کو بھی ایمان عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق. ہو گیا وقت بھائی؟ ہو گیا وقت بھائی؟ ہو گیا وقت بھائی؟